کینیڈا میں ایک انڈین ریسٹورنٹ کے مالک کو معمولی بات پر 3 گوروں نے جان سے مار دیا۔ وہ معمولی بات کیا تھی آپ سن کر حیران رہ جائیں گے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ لیکن دوسری خبر ہم وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو کہ یو کے سے ہے۔ 2 دیسی افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جو 4 انڈینز کو اپنے ٹرک میں خفیہ خانوں میں چھپا کے بیلجیم سے یو کے لے کے جا رہے تھے۔ کیسے پکڑے گئے؟ اور جب پولیس نے ان جو اندر 4 انڈین تھے انلیگل طور پر یو کے داخل ہونے والے جو 4 انڈین تھے، ان کا جو خانہ تھا جہاں وہ ان کو پیک کیا گیا تھا وہ کھولا تو اندر کا ماحول کیسا تھا، یہ بھی آپ کو ہم جلدی سے اس ویڈیو میں بتاتے ہیں، اس لیے ویڈیو کو ساری دیکھیے گا۔ 2 خبریں شیئر کریں گے آپ کے ساتھ۔ پہلی خبر، شریف رحمان نامی 44 سالہ بنگلہ دیش کا آدمی جو کہ تقریباً 12-13 سال پہلے کینیڈا گیا تھا اپنی فیملی کے ساتھ، اس کی بیگم اور اس کی چھوٹی ایک بچی۔ یہ ہنسی خوشی کینیڈا کا علاقہ انٹاریو کے ایک شہر جس کا نام ہے اوون ساؤنڈز، وہاں پر رہتا تھا، اور وہاں پر انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی جو جمع پونجی ہے وہ انویسٹ کر کے کوشش کی کہ ایک انڈین ریسٹورنٹ بنایا جائے۔ انڈین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انڈین کھانے ہیں نا، جس میں پاکستانی بنگلہ دیشی آ جاتے ہیں، تو اگر آپ اپنے ریسٹورنٹ کے ساتھ باہر انڈین ریسٹورنٹ لگاتے ہیں نا تو اس میں پھر سارے لوگ آ جاتے ہیں، یعنی کہ سمجھا جاتا ہے، گوروں کو بھی پتہ ہے کہ یہ کون سا ریسٹورنٹ ہو سکتا ہے، اندر کس قسم کے کھانے ہیں۔ اگر آپ وہاں پر انڈین پاکستانی بنگلہ دیشی لکھیں گے ساتھ چھوٹا، تو آپ تمام قسم کے کسٹمرز کو جو ہے نا وہ اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں۔ یہ صرف کینیڈا میں نہیں، آسٹریلیا میں جب تھا تو وہاں پر بھی ایسا ہی تھا کہ میجارٹی انڈین ریسٹورنٹ لکھا جاتا ہے، مالک اس کا بے شک افغانستانی ہو یا پاکستانی ہو یا بنگلہ دیشی ہو یا انڈین ہو، یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ چیز میں آپ کو یہاں پہ کلیئر کر دوں۔ تو انڈین ریسٹورنٹ تھا جس کا نام تھا کری ہاؤس۔ یہ جناب اون ساؤنڈ ایک سٹی ہے کینیڈا کا انٹیریو میں، اور وہاں پر یہ جناب معمول کے مطابق مالک اور اس کا جو سٹاف تھا یہ کھانے بنانے اور لوگوں کو سرو کرنے میں مصروف تھے۔ یہ بات ہے اگست 2023 کی۔ اس کے بعد وہاں پر 3 گورے جن کا تعلق یو کے سے تھا وہ کینیڈا میں موجود تھے، اور ان میں ایک کی ایج 24 سال تھی، ایک کی ایج 42 ایئرس اور ایک 52 یا 53 سال کا تھا۔ یہ 3 گورے وہاں پہ جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، کھانا کھاتے ہیں، آرڈر کرتے ہیں جو بھی انہوں نے کھایا۔ کچھ زیادہ مہنگا کھانا بھی نہیں کھایا، لیکن ان کا جو بل بنا تھا تقریباً $150 کینیڈین ڈالر۔ امریکہ سے کینیڈین ڈالر تھوڑا سا اس کی ورتھ کم ہے۔ اچھا، انہوں نے جناب جو $150 بننا اس پر بحث شروع کر دی مالک کے ساتھ، پہلے ویٹر کے ساتھ کی، پھر مالک آیا، مالک کے ساتھ شروع کر دی، اور بہت جلد یہ لوگ جو تھے تینوں گورے یہ آپے سے باہر ہو گئے، اور انہوں نے فوری طور پر وہاں سے چھریوں کو وار کر کے اس 44 سالہ بنگلہ دیشی جو نیشنل تھا، اور اس کے پاس وہاں کا بھی آف کورس نیشنلٹی تھی کینیڈا کی، تو اس کو مار دیا۔ یہ بیچارہ مر گیا، ہاسپٹل اس کو لے کے گئے لیکن مر گیا۔ اس کے بعد یہ تینوں گورے فوری طور پر اس کو زخمی کر کے بھاگ گئے، جس کی CCTV فوٹیج مل گئی، بھاگتے ہوئے تینوں جو ہے نا بھاگ رہے ہیں۔ یہ وہاں سے نکل گئے، واپس آ گئے۔ اس کے بعد یہ اب واپس، یا آف کورس یو کے سے ان کا تعلق تھا اور یو کے آ گئے۔ اگلا 2023 کا واقعہ 2024 آ گیا، لیکن ان کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ اس کے بعد کافی پریشر تھا جو فیملی ہے اس کی، شریف رحمان کی، تو انہوں نے بھی کافی جو ہے نا اس حوالے سے میڈیا میں بھی بیان دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو کمیونٹی تھی، دیسی کمیونٹی، انہوں نے بھی کافی شور شرابہ کیا کہ ابھی تک ان کے قاتلوں کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا۔ بہرحال ابھی یہ کمپین چالی رہی تھی کہ وہاں پر جو لوگ تھے درد دل رکھنے والے، انہوں نے جب دیکھا کہ ایک جوان لڑکی بیوہ ہو گئی ہے اور اس کی چھوٹی بچی بھی ہے، یعنی کہ جو اس کی شریف کی جو اہلیہ ہے اور اس کی جو بچی ہے، تو وہاں پر انہوں نے فنڈ ریز کیا تقریباً 250,000 کینیڈین ڈالر، جو کہ تقریباً 1,38,000 پاؤنڈز بنتے ہیں۔ یہ اس فیملی کی سپورٹ کے لیے لوگوں نے رقم بھی جمع کر دی، اور بالآخر ابھی ریسنٹ یہ ہے کہ وہ تینوں جو گورے تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا اسکاٹ لینڈ سے، یعنی کہ واپس آ چکے تھے یو کے میں اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ابھی یہ نہیں پتا چلا کہ یہ تینوں گورے کس پرپز کے لیے کینیڈا میں گئے ہوئے تھے۔
ان کے پاس کیا رائٹس تھا وہاں پہ, کہ کس بیس پہ گئے ہوئے تھے, ان کا وہاں پہ مقصد کیا تھا. پولیس اس کی بھی انویسٹیگیشن کر رہی ہے. پھر انہوں نے جناب آپے سے باہر ہو کے ان کے پاس وہ جو ایک گھر سے لے کے آئے تھے یا کیا تھا چھری, کیونکہ وہ ریسٹورنٹ کی چھری نہیں تھی, وہ کیوں اپنے ساتھ لیے پھرتے تھے. بہت ساری چیزیں پولیس اب انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی جلد سامنے آئیں گی, آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو بہرحال یہ ایک انتہائی دردناک اور افسوسناک واقعہ جو کہ کینیڈا میں پیش آیا ہے اور اس کی تفصیلات آپ کو بتائی ہیں. اب ہم بات کریں گے ایک شہباز خان اور دوسرا چودھری رشید. یہ دو آدمی ہیں, دونوں کی ایج ایک کی 54 سال ہے, ایک کی 55 سال ہے, تقریباً ہم عمر ہے. یہ جناب یو کے نیشنل ہیں اور لنڈن میں رہتے ہیں. پتہ نہیں کب سے یہ کام کر رہے تھے. جو انلیگل لوگ ہیں نا یورپین کنٹریز میں, شینگن ایریاز میں, اگر وہ یو کے داخل ہونا چاہتے تو یہ ان کو کسی بھی طریقے سے یو کے پہنچاتے تھے, اس کے ٹھیک ٹھاک پیسے لیتے تھے. ہوا کچھ یوں کہ یہ جناب ابھی جو آپ کے ساتھ ہم تفصیلات شیئر کر رہے ہیں, یہ تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. یہ دو لوگ جو تھے نا, انہوں نے 4 انڈین افراد سے کمٹمنٹ کی کہ ہم آپ کو بیلجیم سے یو کے پہنچائیں گے اور یہ آپ سے معاوضہ لیں گے. اور جو بھی خیر ان کے آپس میں ساز باز ہو گئی. انہوں نے ایک چھوٹا ٹرک لیا, یہ جو دونوں آدمی ہیں, ٹرک کے اندر انہوں نے جو پرانے ٹائر ہیں وہ ہمیشہ ان کے پاس ہی رہتے تھے. وہ نہ کسی کو بیچتے تھے, نہ کسی کو سیل کرتے تھے, نہ کسی سے خریدتے تھے. وہ پرانے ٹائر ہمیشہ ٹرک کے اندر ہوتے تھے. ٹرک کے اندر انہوں نے خفیہ خانے بنائے ہوئے تھے جس کے اندر چھوٹا سا میٹرس اور اوپر بندے کو لٹا کے اوپر بند کر دیا جاتا تھا فرش. اور جب تک یو کے نہیں پہنچنا یا جو بھی آپ کی منزل ہے وہاں تک نہیں پہنچنا, اس وقت تک وہ بندہ اسی کمپارٹمنٹ, اسی جو قبر نما ایک کمپارٹمنٹ بنایا ہے اس کے اندر ہی رہتا. یہ جناب جب یو کے داخل ہونے لگے تو وہاں کی جو بارڈر فورس ہے انہوں نے روکا, کیونکہ وہ گاڑیوں کو رینڈملی روکتے ہیں, کبھی کسی کو روک لیا, کوئی چلی گئی. تو یہ گاڑی جب انہوں نے روکی تو انہوں نے ڈرائیور دونوں جو آگے بیٹھے ہوئے تھے, یہ خان اور چودھری, تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ دیکھیں ہم یو کے ریزیڈنٹ ہیں اور بیلجیم سے آئے ہیں. انہوں نے کہا کیا کرنے گئے تھے بیلجیم, یعنی کہ ٹرک میں کیا ہے. انہوں نے کہا جی یہ پرانے ٹائر ہیں, ہم بزنس کرتے ہیں پرانے ٹائرز کا اور بزنس کرتے ہیں, یہ ہمیں چاہیے تو ہم لے کے آئے ہیں, خرید کے لے کے آئے ہیں. اس کی کوئی جعلی انوائسز وغیرہ بھی انہوں نے بتائیں, کوشش کی موٹیویٹ کرنے کی اس پولیس اہلکاروں کو, لیکن انہوں نے کہا کہ جی وی ہیو ٹو چیک دس ٹرک, آپ اس کو کھولیں, ہم اس کو چیک کریں گے. جب یہ انہوں نے کہا تو ابھی بھی یہ دونوں جو ہے نا مطمئن تھے کہ جو بندے ہیں نا وہ تو ہم نے بڑے محفوظ ٹھکانے پہ رکھے ہوئے ہیں, لہذا کوئی بات نہیں. ٹرک کھولا گیا. پولیس والے جو خاص طور پر بارڈر ایریاز پہ ہوتے ہیں نا, وہ عام پولیس والے نہیں ہوتے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک کار, ٹرک یا کوئی جو بھی وین ہے وہ کہاں کہاں بندہ چھپایا جا سکتا ہے, انہیں پتہ ہوتا ہے. انہوں نے جناب کھولا اور جب دیکھا تو اندر جناب آگے کے کمپارٹمنٹ کھولا تو اس میں جو نا دو بندے بیٹھے ہوئے تھے اس میں, اور وہ بالکل بیٹھے ہوئے تھے ایسے کہ سانس بھی بہت مشکل سے لے رہے تھے. تو انہوں نے جب ان کو نکالا تو ان کا پیشاب بھی اس گدے کے اوپر جو ہے نا وہ تھا, ان کے کپڑے بھی سارے بدبودار تھے, پتہ نہیں پخانہ بھی اندر نکلا ہوا تھا, کیونکہ یہ نکل نہیں سکتے تھے اس کمپارٹمنٹ سے, نہ ان کے پاس پانی نہ فریش ایئر کچھ بھی نہیں تھا. تو ان کی حالت بہت ہی پریشان کن تھی. انہوں نے نکالا, ان کو سب کو پکڑ لیا. اس کے بعد ان کا مقدمہ چلا. تو مقدمے میں جو یہ دونوں ہیں نا جو انسانی سمگلرز ہیں, ان کو 5 سال کی سزا ہو گئی. دوستو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے, نہ ہی یہ کبھی رکا تھا اور نہ ہی یہ رکنے والا ہے, جو کہ حالات بتا رہے ہیں. حالانکہ یہ بڑا ڈینجرس رستہ ہے. آپ دیکھیں آئے روز ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے جو کشتی کا سفر کیا جاتا ہے, جیسے یونان جانے کا سفر ہے اور اٹلی جانے کا سفر ہے, یہ سارے بڑے ڈینجرس روٹس ہیں اور چھوٹی چھوٹی کشتیوں پہ چلتے ہیں. ایون کہ جو فرانس سے یو کے انگلش چینل پہ کشتی کا سفر ہے, بہت سارے آئے روز حادثات ہوتے رہتے ہیں, قیمتی جانیں جاتی ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ نہ رکنے والا سلسلہ تاحال جاری ہے. اب جناب یہ جو دونوں بندے پکڑے گئے ہیں, ان سے انویسٹیگیشن بھی کی گئی, سارا کچھ ہوا, لیکن اب تو جیل میں ہیں. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ آج بھی اس دھندے میں لگے ہوئے ہیں. جہاں رہے خوش رہیں, اور ان سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.